انہوں نے اعتراف کیا، چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا بین الفریقین کہ جب یہ روایت پیش کی جاتی تو کہا جاتا کہ نہیں جناب عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اس چیز کے قائل تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اور تحریف اسے ہی کہا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تحریف قرآن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کوئی مسلمان یہ مانتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تحریف قرآن کے قائل تھے؟ کوئی عقل والا علم والا تو یہ بات کرتا ہی نہیں ہے۔ ظہیر امن پوری صاحب کہہ رہے تھے چونکہ روافض اور تشیع جو ہیں یہ قرآن سے استدلال کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے ہاں تو قرآن کیا ہے، تحریف شدہ ہے۔ ہماری معلومات اور تحقیق کے مطابق شیعہ مذہب میں قرآن محرف اور مبدل مغیر کتاب ہے۔ ایک عالم بھی ان کے ایسے نہیں ہیں کہ جو قرآن کریم کو اصلی اور حقیقی کلام اللہ مانتے ہوں۔ یہ ان کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ چاہیے کہ سیدنا ابوبکر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ سامنے کہیں گے کہ ہم تو اپنے پڑوسی کا احترام کرتے ہیں، سیدنا ابوبکر کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ گھر جا کر ان کو لعن طعن بھی کرتے ہیں، جو کچھ ان کی کتابوں میں صحابہ کے حوالے سے ہے وہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں لقد کان فی صحیفۃ تحت سریری، قرآن جو ہے وہ صحیفہ جو ہے وہ میرے سریر کے نیچے تھا، یعنی میرے بستر کے نیچے تھا۔ فلما مات رسول اللہ، جب رسول اللہ کی وفات ہوئی فتشاغلنا بموتہ، اور ہم ان کی تجہیز و تکفین و تدفین کے اس میں مصروف ہو گئے۔ دخلت داجن، ایک بکری جو ہے وہ داخل ہوتی ہے میرے گھر میں فاکلھا، اور اس صحیفے کو کھا جاتی ہے۔ تو سیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی اور کاغذوں پہ پتوں پہ قرآن کریم کی وہ آیات لکھی ہوئی تھی، بکری آئی اور وہ کھا گئی۔ تین طرح کے، اس پہ بات بھی کریں گے۔ اس پر مختلف مسالے کے علماء کرام میں اختلاف کس نوعیت کا پایا جاتا ہے اور کس بیس پہ پایا جاتا ہے، اور اسی پہ بات کریں گے۔ اور بات کرنے کے لیے جو آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہوں گی، ہمارے ساتھ بیرون ملک سے شامل گفتگو ہوں گے سید شہباز اصفہانی صاحب، اور ہمارے پاس اسٹوڈیو میں جو شخصیات موجود ہیں مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب موجود ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رمضان کے رنگ اسپیشل افطار ٹرانسمیشن کی رونق ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تینوں ہمارے مہمان گرامی ہمارے پاس ہیں۔ سید شہباز اصفہانی صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور جانیں گے شرعی یہ بتائیے گا کہ طلاق کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اسلام نے طلاق کی شرعی حیثیت کیا بیان کی ہے اور طلاق کا اصل طریقہ کار کیا ہے دینے کا؟ اسلام میں اگر اسلام نے ہر چیز کی وضاحت کی ہے، انسان کے اگر خوشی کے معاملات ہیں، اسلام کے اندر ہر پہلو پر، زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان نوبت طلاق تک آ جائے تو طلاق دینے کا اصل شرعی طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس پر بات کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنے بھی حضرات میں موجود ہیں سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہت شکریہ جناب، اگر آپ اجازت دیں کیونکہ گزشتہ ہمارے سیشن میں ایک بات رہ گئی تھی، اگر اس کا میں جواب دوں اگر آپ کی طرف سے اجازت تو پھر ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جی پلیز۔ جی ہمارے ظہیر امن پوری صاحب نے جو ہمارا گزشتہ سیشن ہوا اس میں انہوں نے گفتگو کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے کہ وہ صحیح بخاری میں تحریف قرآن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو معوذتین ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو وہ مانتے ہیں لیکن یہ قرآن کا حصہ تھا، اس کو نہیں مانتے۔ میں ایک تو بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے محترم امن پوری صاحب کا، اور انہوں نے اعتراف کیا چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا بین الفریقین کہ جب یہ روایت پیش کی جاتی تو کہا جاتا کہ نہیں جناب عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اس چیز کے قائل تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اور تحریف اسے ہی کہا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے ساتھ میں صرف ایک اور بات کروں گا کہ ظہیر امن پوری صاحب کہہ رہے تھے چونکہ روافض اور تشیع جو ہیں یہ قرآن سے استدلال کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے ہاں تو قرآن کیا ہے، تحریف شدہ ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بات کی جاتی تھی اس زمانے میں کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھے، جب لوگوں کی دسترس کتاب خانوں تک نہیں تھی، تب یہ بات کی جاتی تھی کہ جناب قرآن تحریف ہو چکا ہے، لیکن اب الحمدللہ جیسے ہی ترقی ہوئی تو یہ بات بھی کھل گئی کہ تحریف قرآن کا قائل کون ہے۔ روایت جو ہے وہ سنن ابن ماجہ میں ہے، صحیح سنن ابن ماجہ، یہ ناصر الدین البانی صاحب اہل حدیث کے ایک بہت بڑے محدث جنہیں بخاری زمان کا لقب بھی دیا جاتا ہے، انہوں نے یہ روایت جو ہے وہ اپنی کتاب صحیح سنن ابن ماجہ المجلد الثانی میں روایت نقل کی، اور باب الرضاء الکبیر اس میں روایت نمبر ہے 1593۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے قال لقد نزلت آیۃ الرجم ورضاءۃ الکبیر عشرہ۔ رضاءۃ الکبیر کا میں ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ حساسیت ہے اس حوالے سے، اور پروگرام جو ہے وہ بچے اور جو ہے وہ کم عمر افراد بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس کے لیے میں رضاء کبیرہ کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ جی وہ کیا فرماتے ہیں لقد کان فی صحیفۃ تحت سریری، قرآن جو ہے وہ صحیفہ جو ہے وہ میرے سریر کے نیچے تھا، یعنی میرے بستر کے نیچے تھا۔ فلما مات رسول اللہ، جب رسول اللہ کی وفات ہوئی فتشاغلنا بموتہ، اور ہم ان کی تجہیز و تکفین و تدفین کے اس میں مصروف ہو گئے۔ دخلت داجن، ایک بکری جو ہے وہ داخل ہوتی ہے میرے گھر میں فاکلھا، اور اس صحیفے کو کھا جاتی ہے۔ تو وہ جو قرآن جو تشیع کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ جناب قرآن ان کے ہاں محرف ہے، یہاں پہ تو قرآن تقریباً جو ہے وہ بکری کھا چکی ہے۔ تو یہ روایت حسن درجے کی انہوں نے بیان کی ہے، اور اسی روایت کی تصحیح کی ہے المحلہ ابن حزم اندلسی
ابو محمد صاحب بھی جو ہیں وہ اس کی تصحیح کرتے ہیں. اس میں آپ کی جلد نمبر الجزء الحادی عشر اس کی 11ویں جلد, اس میں تصحیح کرتے ہیں متن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ گزشتہ جو سیشن میں بات ہوئی تھی یہ اس کا جواب ہو. لیکن اسفانی صاحب اس سے بڑھ کے آگے آپ بات اس سے بڑھ کے ہمیں آگے بات نہیں کر لینی چاہیے. اب تو دیکھیں کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے. اب غزہ اور فلسطین کے اندر دیکھیں دشمن تو یہ نہیں دیکھ رہا کاٹتے ہوئے یا بمباری کرتے ہوئے کہ یہ شیعہ ہیں یا یہ سنی ہیں. اب تو بات یہاں تک ایران کے پریزیڈنٹ نے بھی اب تو ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا. جب توہین قرآن ہوئی تو انہوں نے جو مصحف سعودیہ عرب کا پرنٹ ہوا تھا وہ مصحف انہوں نے اقوام متحدہ میں اٹھا کر یہ تقسیم ختم کر دی کہ شیعہ اور سنی کا قرآن اب ایک ہے. تو اس لیے اب اس سے بڑھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے. ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. طلاق کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی طلاق کی شرعی حیثیت اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق اگر دینے کی نوبت آ جائے اس کا شرعی طریقہ کار کیا ہے, پلیز یہ وضاحت کر دیجیے. جی میں عرض کر رہا ہوں, بالکل آپ کی بات بہت اچھی ہے. بہت اچھا پیغام جو ہے وہ ایک ملت کے لیے جائے گا. اور غزہ اور فلسطین کے حوالے سے جتنا انیشیٹو مذہب تشیع کی جانب سے اور رہبر معظم جناب آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی صاحب کی طرف سے لیا گیا اور غزہ کی مدد کی گئی, میرے خیال میں عالم اسلام میں کسی بھی ملک نے اتنی تائید جو ہے اور اتنی مدد غزہ کی نہیں کی. یہ بہت اچھی بات ہے اور تمام مسلمانوں کو یہاں پر یکجا ہونا چاہیے. اور ہم بھی اتحاد کی بات کرتے ہیں. ہمارے کو کہا کہ یہ فتاویٰ موجود ہیں کہ اتحاد بین المسلمین اس وقت اشد ضرورت ہے اسلام کی, مسلمانوں کی. اور ہماری طرف سے باقاعدہ یہ فتاویٰ دیے گئے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. یہ اعزاز بھی ہمیں جاتا ہے. امام خمینی نے یہ بات بہت عرصے پہلے کہی تھی کہ لوگ ہاتھ کھولنے اور باندھنے پر جھگڑ رہے ہیں جبکہ جو ہمیں نہیں دیکھ رہا کہ کون ہاتھ باندھ رہا ہے کون ہاتھ کھول رہا ہے. اب آ جائیے, آپ کا جو پیغام تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی بیان کیا. طلاق والے سوال پہ آ جاتے ہیں. آپ نے جو طلاق کے حوالے سے بات دیکھیں, جو روایات میں شیعہ سنی منابع میں یہ روایات ملتی ہیں کہ طلاق وہ ایک ایسا جائز کام ہے کہ جو خداوند متعال کے نزدیک منفور ترین کاموں میں سے ہے. یعنی طلاق باوجود اس کے کہ ایک جائز امر ہے لیکن اس کے باوجود بھی روایات میں, روایات معصومین میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کو منفور ترین کام قرار دیا گیا ہے. طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اس کے اسباب بہت زیادہ اسباب ہیں. اس کے ہر ایک پہ گفتگو یہاں پہ ممکن نہیں ہے. لیکن قرآن کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک خاتون ناشزہ ہو جائے, نافرمان ہو جائے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اگر آپ کو خوف ہے کہ وہ ناشزہ ہو جائے گی اور نافرمان ہو جائے گی تو اس کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے, اس کو خدا کے عذاب سے ڈرانا ہے. آپ نے اس کو بتلانا ہے کہ یہ جو تمہارا کام ہے یہ حدود الہی کی تم خلاف ورزی کر رہی ہو. اس طریقے سے اسفانی صاحب میں یہاں قطع کلامی کی معذرت, لیکن یہاں پر نافرمانی کو بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ وہ کیا ایسا کام کرے گی جو نافرمانی میں آئے گا. دیکھیں, نافرمانی کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں کہ وہ خاتون کس وجہ سے نافرمانی کر رہی ہے, کہ شوہر مجبور ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں دراصل نہ شادی سے پہلے اور نہ ہی جب شادی کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ تربیت کا فقدان ہے. باقی دیگر بعض اسلامی ممالک میں دیکھا جائے تو یہاں پر مشاورتی دفتر قائم کیے جاتے ہیں کہ اگر ناچاکی ہو جاتی ہے, دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, خاندان کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ اس قدر بڑی ہو جاتی ہیں جتنا اس کو کھینچا جائے وہ کھینچتی چلی جاتی ہیں اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے. اصل میں ہمارے یہاں پر اگر خاتون اگر اپنے گھر والوں کا جو مرد کے ماں باپ ہیں اگر ان کا کوئی کام نہیں کرتی یا ان کے لیے کھانا نہیں بناتی یا ان کے کپڑے نہیں استری کر رہی, سو وہ بھی نافرمانی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایسے معاملات بھی کیا نافرمانی میں آئیں گے اور مرد اس بنا پر بھی عورت کو طلاق دے سکتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو ماں باپ کی خدمت ہے اور اس طرح کے امور یہ شرعی طور پر خاتون پہ واجب نہیں ہوتے, لیکن ایک اخلاقی طور پہ, ایک معاشرتی طور پہ اگر ہم اس کو دیکھا جائے کہ شوہر کے والدین کی خدمت کرنا یا شوہر کے دیگر امور جو ہیں ان کو نبھانا, یہ کس قبیل میں ہے کہ شوہر جو اس کے لیے اتنی زحمتیں کر رہے ہیں, اس کی فرمائشیں پوری کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے اتنی زحمتیں کرتا ہے, روزی روٹی کے لیے باہر جاتا ہے, وہ کس لیے تاکہ اپنی بیوی کو خوش رکھ سکے, اپنے بچوں کو خوش رکھ سکے. تو بیوی کا اس کے مقابل میں فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے والدین. بالکل ٹھیک ہے. امن پوری صاحب کی خدمت میں آتے ہیں. امن پوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امن پوری صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر طلاق کی اقسام کی بات کی جائے, کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس کو سمجھنے میں, کیونکہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے, اس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت اشد ضروری ہے, کیونکہ اس کے اکثر امور ایسے ہیں جن میں متشابہات ہیں, تو اس کی وجہ سے حلال اور حرام کے ارتکاب انسان کر بیٹھتا ہے. یہ بتائیے کہ طلاق کی اقسام کتنی ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے طلاق کی؟ بسم اللہ, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو تعریف قرآن کے حوالے سے اسفانی صاحب بات کر رہے ہیں. ہماری معلومات اور تحقیق کے مطابق شیعہ مذہب میں قرآن محرف اور مبدل مغیر کتاب ہے. ایک عالم بھی ان کے ایسے نہیں ہیں کہ جو قرآن کریم کو اصلی اور حقیقی کلام اللہ مانتے ہوں. یہ ان کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ. 4 ان کے علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن محرف نہیں ہے. انہوں نے بھی مدارتاً اور تقیتاً, کیونکہ شیعہ مذہب کی بنیاد تقیہ پر ہے. تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل کے اندر کفر ماض رکھیں گے اور حق کا اظہار کریں گے. یہ ایسی بیماری ہے, ایسا مرض لا علاج ہے, ایسی برائی ہے کہ اسلام کے لیے ناسور ہے.
فتو کہ وہ کہیں گے ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی پوچھا جائے کہ سیدنا ابوبکر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جی، تو وہ سامنے کہیں گے کہ ہم تو اپنے پڑوسی کا احترام کرتے ہیں, سیدنا ابوبکر کا احترام کیوں نہیں کریں گے, گھر جا کر ان کو لان تان بھی کرتے ہیں. جو کچھ ان کی کتابوں میں صحابہ کے حوالے سے ہے وہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تعریف قرآن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, کوئی مسلمان یہ مانتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تعریف قرآن کے قائل تھے؟ کوئی عقل والا علم والا تو یہ بات کرتا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی جو انہوں نے روایت ابن ماجہ کے حوالہ سے پیش کیا ہے, اس کی تحقیق میں ہم یہ کہیں گے کہ اس روایت کی سند حسن ہے. ٹھیک. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی اور کاغذوں پہ پتوں پہ قرآن کریم کی وہ آیات لکھی ہوئی تھی, بکری آئی اور وہ کھا گئی. اچھا. اب وہ رضاعت کبیر 10 بار قرآن کریم میں ذکر تھا, 10 بار. رضاعت کبیر کی بات نہیں ہے, مطلب رضاعت کی بات ہے کہ 10 بار بچہ دودھ پیے تو تب وہ اس کی ماں بنے گی. یہ منسوخ ہو گیا حکم, ٹھیک, اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. اس طرح آیت رجم ہے, وہ بھی قرآن کریم میں منسوخ ہے مگر اس کا حکم باقی تھا, تلاوت اس کی منسوخ ہے. اب وہ پتوں پہ لکھو بکری کھا جائے, گائے کھا جائے, بیل کھا جائے, کیا حرج اس میں, کیا ہوگا؟ منسوخ آیات ہے نا. جب وہ قرآن کریم کا حصہ ہی نہیں رہ گئی, ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے, مسلمان قرآن میں ان کی تلاوت نہیں کرتے, تو ان کو کیڑا مکوڑا کھا جائے بکری کا, اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس محض ایک پروپیگنڈا ہے. پھر ان کی کتاب توسی نے لکھا ہے تبیان کے اندر کہ یہ جو روایت ہے اس کا طلب من باب نسخ, کہ وہ رضاعت جو 10 مرتبہ ہے, ٹھیک ہے جی, جو 10 بار دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ماں بنتی ہے, وہ بھی منسوخ, اور رجم کی آیت بھی منسوخ. تو منسوخ آیات کو بکری کھائے کیا کھائے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہم کرتے ہیں, میں عرض کرتا ہوں جی بالکل. تو یہ جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا موقع بھی آ گیا یہاں پہ. شاہ جی, میں آپ کی خدمت میں آؤں گا اور پوچھوں گا مکتب تشیع کے موقف کے حوالے سے کہ طلاق کے موقع پر ہم نے یہ سنا ہے کہ طلاق کے موقع پر اہل تشیع اور اہل حدیث ان کا موقف ایک ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اور کیا اہل تشیع کے ہاں جو طلاق ہے اور اس کے اندر رجوع جو ہے وہ کیسے ہے؟ جو اہل تشیع کا طلاق کا سارا سسٹم ہے وہ ہمیں ذرا سمجھائیے گا. جی بہت شکریہ. میں ذرا گزارش کروں گا کہ کیونکہ امن پوری صاحب نے شروع میں ایک بات کی تھی, جو ایک بہت بڑی مکتب تشیع کے حوالے سے بات کنسیڈر کی جائے گی, جو انہوں نے کلیم کیا ہے, اس کا جواب دیکھیں کہ طلاق والی بات مختصر جواب عرض کروں گا. امن پوری صاحب نے کہا کہ تمام علماء جو ہیں وہ تحریف کے قائل ہیں, تو آپ کے چینل سے یہ تقاضا کروں گا کہ ایک مفصل پروگرام اسی موضوع پہ رکھیں, تحریف قرآن کے موضوع پہ, کیونکہ ابھی موضوع نہیں ہے, ابھی میں اس میں ڈیپلی بحث. جی بالکل ٹھیک ہے, رکھیں گے آپ دونوں کی اجازت سے. امن پوری صاحب نے جیسے پہلے انہوں نے تہمت لگائی جس کا ابھی تک ریفرنس نہیں لا سکے, اور تا قیامت یہ لا بھی نہیں پائیں گے اس کا ریفرنس, جو انہوں نے گینگ ریپ کے حوالے سے بات کی تھی. جیسے ان کی یہ تہمت تھی, تو یہ بھی ایک تہمت ہے کہ علماء تشیع, وہ کہہ رہے تھے میں ڈھونڈ کے دیتا ہوں آپ کو گینگ ریپ والا جو ریفرنس تھا. انشاءاللہ ٹینشن نہیں ملے گا. یہ ان کے امن پور صاحب وہ کہہ رہے ہیں بھی جو ہے وہ اس طرح کے حوالہ جات نہ ملا تو میں اس روم میں کبھی داخل بھی نہیں ہوں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ریفرنس نہ دے سکا میں اسٹوڈیو میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا. جی انشاءاللہ نہیں آئیں گے, آپ ٹینشن نہیں لیں. ہماری امہات الکتب سے جیسا ہم تو چاہتے ہیں آپ دونوں ہمارے پاس بار بار آئیں, ہم استفادہ کریں آپ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ آئیں دونوں. جی حق میں یہ لازم. جی بہت شکریہ آپ کا. میں دو چیزیں ان سے پوچھ لیں, پھر آپ سے آپ کی طرف آتے ہیں. جی پلیز بولیں. تسلی سے سنتے ہیں. جی ان کی بات میں بالکل تسلی سے سنتا ہوں, انٹرپٹ نہیں کرتا. تو امن پوری صاحب بزرگوار ہیں, تو جی وہ کہتے ہیں سنیں, آپ سنائیں, سنیں گے وہ. جی بہت شکریہ. تو انہوں نے چونکہ ایک بہت بڑی تہمت لگائی تھی. اگر ہم آپ کے چینل سے اگر یہ پیغام جائے گا کہ ایک پوائنٹ آف پورا بیان کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, دوسرے کو نہیں دیا جا رہا, تو یہ ایک اچھی امیج نہیں جائے گا. نہیں, ہم نے آپ کو پورا موقع دیا, آپ کھل کے بات کریں, آپ کے پاس فری ٹائم ہے, جتنی دیر آپ بات کرنا چاہیں. اللہ محکم اللہ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جو امن پوری صاحب نے مکتب تشیع کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کے علماء تمام اس چیز کے قائل ہیں, تو انشاءاللہ جیسا کہ اس کے اوپر پورا پروگرام رکھیں, اور یہ کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے کہ علماء قائل ہیں. البتہ ہم ان کے کتابوں سے اور ان کے مکتب سے یہ چیزیں ثابت کریں گے کہ ان کے ہاں جیسا کہ انہوں نے خود اس چیز کا اقرار کیا, اور ان کے اپنے علماء نے اس چیز کا اقرار کیا کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ معوذتین کے حوالے سے قائل تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت میں عرض کروں کہ جو انہوں نے بات کی جناب عبداللہ بن عمر کی جانب میں آؤں گا. جناب عبداللہ بن عمر جو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ کافی نہیں ہے, رہبا من کفی, یعنی اس میں سے بہت زیادہ قرآن تو جا چکا ہے, اللہ کے سپرد ہو چکا ہے, خدا حافظی ہو چکی ہے اسے. تو عبداللہ بن مسعود بھی اس چیز کے قائل تھے, اور ایک پوری فہرست ہے الحمدللہ ہمارے پاس. اور یہ جو نسخ تلاوت کی بھی انہوں نے بات کی, اس پہ مفصل پروگرام رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نسخ تلاوت کیا ہوتا ہے, اور کون کون سے اصحاب اور کون کون سے تابعین قائل تھے اس چیز کے. یہ تحریف قرآن کے حوالے سے ان کی خدمت میں جو ہماری گزارش آتی ہے. اور تکفیر کے جہاں سے حوالے بات کی کہ آیا اس کو کافر کہیں گے یا نہیں,
تو یہ ہے، اور ان کے اپنے ہی علماء نے یہ بات اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تحریف قرآن کا قائل جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا. یہ ابن تیمیہ کا ہر جگہ پہ حوالہ دیتے ہیں. تو یہاں تک یہ پوائنٹ آف ویو ہمارا جو ان کے جواب کی صورت میں آ گیا. اب آج طلاق کے اوپر جو اصل موضوع ہے. اب میں چاہوں گا کہ امن پوری صاحب اس میں اگر دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کریں گے اور گفتگو کریں گے پھر ہمیں اس میں مزید برود کرنا پڑے گا. ہم اس موضوع کو روکیں گے, اس موضوع پر اسپیشل پروگرام کریں گے. آپ تسلی سے دونوں حضرات بات کیجئے گا, ہم آپ کو فریلی موقع دیں گے. تو ابھی ہم طلاق کی طرف آتے ہیں جو میں نے سوال آپ کی خدمت میں پٹ اپ کیا ہے. جواب تو دوں. میں بھی طلاق کی طرف آتا ہوں کیونکہ جواب در جواب چلے گا. ہم نے ابتدا نہیں کی تھی, یہ تحریف والی بات امن پوری صاحب نے کی تھی, ابتدا انہوں نے کی تھی, ہم نے جواب دیا, تو یہ مد نظر رہے. تو اب جب طلاق کی طرف آتے ہیں, موضوع کی جانب آتے ہیں. طلاق کے حوالے سے مکتب تشیع کا بالکل یہی نظریہ ہے کہ ایک محفل میں اگر آپ کسی کو 3 مرتبہ طلاق دے دیں تو یہ طلاق واقع یعنی طلاق کے بائن نہیں ہوتی, یعنی حرام نہیں ہوتی اس کے اوپر, وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوگی. اور یہ نظریہ جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ملتی ہے, اور غالباً اہل حدیث جو ہیں وہ بھی اسی نظریے سے قائل ہیں. یہ جو 3 طلاقوں والا نظام ہے کہ ایک محفل میں انسان جو ہے اگر کسی کو 3 مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے اوپر اس سے رجوع نہیں ہو سکتا, اب وہ جائے گی حلالے کے لیے یا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ نظریہ جو ہے وہ حضرت عمر کا تھا, جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم میں باقاعدہ یہ روایت مینشن ہوئی, یہ بڑی زبردست روایت ہے. یہ روایت جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیے گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, اور ابو بکر صاحب کے زمانے میں اور حضرت عمر کے خلافت کے 2 سال میں 3 طلاقیں ایک مجلس میں ایک طلاق کنسیڈر ہوا کرتی تھی. البتہ حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ اس کام میں نا عجلت کا شکار ہیں, تو انہوں نے لوگوں کی عجلت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ کی سنت میں تھوڑی سی تبدیلی واقع کی. اور بڑی ایک زبردست روایت جو صحیح سنن نسائی میں یہ روایت نقل ہوئی ہے, اور اس کی سند بالکل صحیح ہے, صحیح اعلیٰ اسنادہ متصل رجالہ ثقات. روایت کیا ہے کہ اخبر رسول اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات, کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک خاتون کو اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دی. تو رسول اللہ فقام غضبنا, اور رسول اللہ بڑے غضبناک کی حالت میں کھڑے ہو گئے, اور کیا فرمایا ایلعب بکتاب اللہ, قرآن کی کتاب سے تم لوگ کھلواڑ کر رہے ہو, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک محفل میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی بلکہ 2 طلاقیں دو, اس کے بعد جا کر وہ تیسرا مرحلہ جب طلاق کا ہوگا پھر وہ آپ کے طلاق کے بائن شمار ہوگی. تو تم قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. وانا بین اظہرکم, اور تمہارے درمیان اس وقت میں موجود اور میرے ہوتے ہوئے تم قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. تو یہ ایک دو روایات ہیں اور مزید کی ہیں, ابھی انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے. تو ہمارا مکتب تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ ایک محفل میں 3 طلاق, یعنی کہ ان کا جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ وہ فرق ہے. اہل حدیث کا بھی یہی ہے کہ 3 نشستوں میں, ایک نشست میں اگر 3 دفعہ طلاق دے دی تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی. امن پوری صاحب جی میں عرض کروں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو معرف سمجھتا ہے, مسلمانوں کے نزدیک سنیوں کے نزدیک وہ پکا کافر ہے, اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو رافضی ہیں, شیعہ ہیں, ان کا وحی پر کوئی اعتبار نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے. تب ہمارے علماء نے ان کی تکفیر کر رکھی ہے, اور ان کے کفریات پر کئی ایک دلائل ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا سچا کلام مانتے ہیں جو 2 گتوں کے درمیان محفوظ ہے, تو آئے ہم سے بات کرے. میں تو مبالغہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے رافضی اور شیعوں سے تیار ہوں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی عبداللہ بن مسعود نے اس کو کلام بولا. صاحب کو بھی شامل کر رہے تھے. عثمانی صاحب آپ نے مبالغے کا چیلنج سن لیا ہے امن پوری صاحب کا؟ جی ہم نے تو ان سے پہلے بیان کیا ہے کہ دیکھیں یہ خود اعتراف کر چکی ہیں. یہ میں عرض کیا نا, یہ شروع میں ان کی آپ ان نواسب کی ایک عادت رہی ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے روافظ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ہماری تکفیر کے قائل ہیں, تو ہم ان کے نسب کے قائل ہیں, تو ہم وہ بھی اپنا اظہار کریں گے. کیونکہ دیکھیں ہم رد العمل دے رہے ہیں, ہمارا ابتدائی طور پہ اس طرح کا کوئی جملہ نہیں تھا. آپ صرف آپ امن پوری صاحب کی بات کر رہے ہیں یا پورے آپ مکتب فکر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں ہم یہ کس کی بات کر رہے ہیں, پورے مکتب کی بات کر رہے ہیں. جی امن پوری صاحب جی میں پوری شیعیت اور رافضیت کی بات کرتا ہوں. باقی نسبیت کا تعلق ہے, ہم لعنت بھیجتے اس شخص کو جو اہل بیت کا دشمن ہے, ہم اس سے بری بھی ہیں. اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارا جزء ایمان ہے, ٹھیک ہے, اور اسی ایمان پر ہم قائم ہیں. اور دوسری بات یہ میرا ڈاکٹر صاحب معذرت, میرا یہ بھی موقف ہے, اس پر بھی کوئی ہم سے کوئی ڈبیٹ کر لے کہ میں ثابت کر دوں کہ شیعہ ناصبی بھی ہیں, اہل بیت کے دشمن ہیں. اگر شیعہ اہل بیت کی محبت ثابت کر دے اور شرعی محبت ثابت کر دے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. یہ بات نہیں جی, میں پکا شیعہ ہوں جی. اگر یہ کافر ہے میں دوسرا کافر ہو جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ موٹ ہے, تقیہ ہے, اور اس کے پیچھے اور کچھ نہیں. اسلام کو نقصان پہنچانا مقصود ہے. آپ ان سے امن پوری صاحب نے کہا کہ اگر یہ ثابت کر دیں میں شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. نہیں جی, ہمارے پاس الحمدللہ ایسے شیعوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہوں اور ہماری طرف آئیں. بالکل بھی مبارک ہو انہیں اہل حدیث کو جو ہے وہ مبارک ہوں. اہل حدیث تو اہل حدیث کی بات آپ کر رہے ہیں, اہل حدیث تو پکے محب اہل بیت ہیں. نواب سید صدیق الحسن خان سے بڑا اہل حدیث کون ہے؟ سید نذیر حسین محدث دہلوی سے بڑا اہل حدیث کون ہے؟ انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں, تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر. سید محمد داؤد غزنوی سے بڑا اہل حدیث کون ہے؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں.
آپ غیر جانبداری کا مظاہرہ میں وہی کر رہا ہوں نا، میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر امن پوری صاحب کی بات کر رہے ہیں تو امن پوری صاحب کے ساتھ آپ بات کریں نا، وہ اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، وہ پوری سلفیت کو شیعہ ہونے کی بات نہیں کر رہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ان کو مبارک ہو، میں نے نہیں کہا کہ پوری سلفیت شیعہ ہو، میری بات آپ سمجھے نہیں ہے یا میں سمجھا نہیں پایا، میں کہہ رہا ہوں یہ اہل حدیث کو ہی مبارک ہو جن کے پاس یہ موجود ہیں، ہمیں ایسے شیعوں کی بالکل نہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، اب اس پہ مزید ایک وہ کہہ رہے ہیں مجھے جواب دینے دیں، آپ جواب لیں۔ جی پلیز دیں، جواب دیں۔ جی 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 آپ کو کھلی، ہم اب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، میدان فری آپ دونوں کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا، کہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کا پلیٹ فارم امن و محبت کا پیغام دے، لیکن چونکہ امن پوری صاحب اپنے طلب کے ہاتھوں مجبور ہیں، ان کی پوری ایک جو ہے وہ ناسبیت پوری جو رہی ہے تشیع کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، ابن تیمیہ کا نسخ تو بھرا پڑا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بحث کر لیں بغیر نسخ اس میں بات کریں گے مزید، لیکن ابھی ہم طلاق کے موضوع کی طرف آتے ہیں، ہم تو لوگوں کے پیچ اپ کروانے جا رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان، ہم تو مسالے کو الگ الگ کرنے جا رہے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ طلاق کے موضوع کی طرف آئیں، کوشش کی جائے جو میاں بیوی آپس میں ناراض ان کی صلح کرا دیں۔ آپ یہی بات ادھر کیوں نہیں کرتے؟ امن پوری صاحب کو آپ کیوں نہیں روکتے؟ اصل میں امن پوری صاحب جو ہے وہ اصل جواب سے پہلے وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سوال چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی بات کر دیتے ہیں، اصل میں دونوں کی محبت آپس میں ایسی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، ہمیں تو انہوں نے درمیان ویسے ہی بٹھایا ہوا ہے۔ ہم دوبارہ طلاق کے موضوع کی طرف آتے ہیں، میں عثمانی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، عثمانی صاحب اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا رجوع کرنے کے اہل تشیع کے ہاں کیا طریقہ کار ہے، یہ بتائیے پلیز۔ جی میں عرض کرتا ہوں اس کے اوپر، اسی آپ کے سوال کا جواب میں آدھے منٹ کا جواب ہے، اس کا آدھے منٹ میں جواب دے دوں گا، لیکن آپ مجھے کم سے کم ایک منٹ تک آدھے منٹ میں امن پوری صاحب کا جواب دے دوں۔ ٹھیک ہے، دے دیں جی۔ عرض خدمت یہ، کیونکہ دیکھیں ابتدا شروع بحث ہوئی تھی تو امن پوری صاحب نے بہت سی تہمتوں سے ابتدا کی تھی، تو ہم نے کبھی بھی تشیع کی طرف سے اٹیک نہیں ہوتا، تو انہوں نے جو اٹیک کیا اور جو انہوں نے بات کی اس کا جواب دینا ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے۔ خود اتقان میں جناب ابو بکر کیوتی صاحب عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں تکفیر کی انہوں نے تحریف کا قائل کافر، اب آپ کو کافر گنوانے لگا ہوں، اب یہ کافر آپ نے لکھتے جانا ہے کہ کتنے کافر نکلتے ہیں۔ اب جناب یہ کیا بیان فرماتے ہیں، اور اس کی سند صحیح، رجال سند بھی صحیح ہے، اس کی سند پہ یہ اشکال نہیں کر سکتے، ایک ایک راوی کا یہاں پہ ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں، ابن عمر کیا کہتے ہیں، لا یقولن احدکم قد اخذت القرآن کلہ، تم میں سے کوئی نہ کہ یہ جو قرآن موجود ہے یہ سارا کا سارا وہی قرآن ہے، وما یدری ما کلہ، میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے قرآن، جس قرآن کی تم بات کرو، قد ذهب منه قرآن کثیر، بہت سارا قرآن تو ہے وہ جا چکا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر صاحب، اب آپ ان کو کافر کہیں، آپ ان کو مواحد کہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں، اور مزید اگر کافر کہیں گے، کیونکہ دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے، پہلی چیز ہے، دوسری موضوع نہیں ہے، ورنہ میں بہت سارے اصل میں آپ نے بالکل بات عثمانی صاحب بالکل بجا فرمائی، موضوع نہیں ہے ہمارا، یہ ہمارا موضوع ہے طلاق کے حوالے سے۔ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور امن پوری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس موضوع کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں، ہم طلاق کے موضوع کی طرف آتے ہیں، ہم اصل میں جاننا چاہ رہے ہیں طلاق کے حوالے سے اہل حدیث کا موقف کیا ہے، اہل تشیع کا موقف کیا ہے، جو باقی مذاہب اربعہ ہیں اہل سنت کے، ان کا موقف کیا ہے، تاکہ آڈینس کو سمجھ آ جائے۔ اور ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے، ایک اور بھی سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، میں طلاق کے بعد رجوع کا کیا طریقہ ہے، وہ تو بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس موضوع کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، میں اپنی طرف سے اب کہتا ہوں میں کوئی بات نہیں کروں گا، البتہ اب امن پوری صاحب کی طرف سے آپ گارنٹی لیں گے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب بریک ہوگی انشاءاللہ، اس پہ مزید بات نہیں ہوگی۔ جی جی آپ بتائیے گا کہ طلاق کے بعد رجوع کا کیا طریقہ ہے؟ رجوع کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی 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 میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو روایات معصومین سے جو چیز محفوظ ہے کہ جب طلاق واقع ہو جائے، طلاق کی رجعی ہر طرح کا تمسک کی جو وضاحت کرتے ہیں ہمارے فقہا، تمسک بزوجیت، یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ مقاربت کریں، تقبیل کریں، یا اس طرح کی کوئی چیز جو دلالت کرے آپ کے اس بیوی کی طرف رجوع کرنے کے اوپر، وہ چیز دلالت کرتی ہو تو رجوع ہو جاتا ہے ہمارے۔ ٹھیک ہے، عثمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اہل تشیع کے ہاں بھی حلالہ کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے؟ جی حلالہ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، البتہ بالکل ویسے ہی کہ جب طلاق بائن ہو جائے اور وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جائے، اس کے بعد وہ کسی اور خاتون کسی اور مرد سے کیا کرے گی، عقد کرے گی، البتہ اس میں یہ نیت نہیں ہوگی، یہ قصد و ارادہ نہیں ہوگا کہ وہ اس نیت اور ارادے سے شادی کر رہی ہے کہ یہ شخص اس سے ایک رات، جیسے کہ ہمیں بعض ٹی وی چینل پہ بھی دیکھنے کو ملا، اہل سنت کے ہاں یہ چیز ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملی کہ حلالے کو ایسے مس یوز کیا جاتا ہے، بہت سی چیزوں کو مس یوز کیا جاتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ کہ آپ سے شادی کروں گی، ایک رات کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا، اس کے بعد اگلے دن آپ مجھے طلاق دے دیں گے تاکہ آپ بطور محلل ہمارے ساتھ رہیں، اور اس کے بعد میں پھر اپنے اسی شوہر کی واپس طرف پلٹ جاؤں۔ تو یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، اس طرح کی شرائط جو ہیں اگر حلالہ کے اندر ہو تو وہ حلالہ محقق نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ نے کہا تھا مجھے وقت ضرور دیجیے۔ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری عادت نہیں ہے، میں جب سے اس میڈیا سے وابستہ ہوں کہ میں کوئی مسلک کی بنیاد کے اوپر تفریق کروں،
تو لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا اصفہانی صاحب کو کہ وہ بار بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس طرح فرما رہے ہیں جیسے انہوں نے کچھ نئی شریعت کو بنا دیا یا شریعت کے کوئی خاص چینج لے کے آئے. آپ کو ہماری طرف سے کسی اہل بیت کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. تو یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہم اہل بیت سے اور صحابہ سے بات کرنی چاہیے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اگر اس طلاق کے اوپر پابندی لگائی ہے تو کسی خاص مقصد کے لیے لگائی ہے. جس طرح آپ نے چوری کی سزا کو کچھ عرصے کے لیے ساقط کیا تھا, یعنی قرآن پاک کا حکم ہے, تو وہ کسی وجہ سے قید پڑ گیا تھا. تو لہٰذا جو علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین جو ہے وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہ اسلام کے محافظ